جنہوں نے فوجی جوانوں کو شہید کیا ان کو عمران خان صاحب واپس لے کر آ گئے اپنی حکومت میں۔ عوام میں خلیج تھی کہ رکشہ والا بھی کہتا تھا کہ جو کچھ نمونہ لائے فوج لائی ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ فوج کو خط لکھے، بالکل کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آرمی چیف کو خط لکھے مداخلت کے لیے۔ وہ لملیٹ ہو رہے فوج کے سامنے کہ میں نے آپ کا اختیار تسلیم کر لیا ہے، اب آپ مجھے لانے کے لیے تھوڑا سا بھی بدل جائیں۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے تو بتائیں قوم اور فوج کے درمیان تقسیم کون پیدا کر رہا ہے؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے خط کے چرچے جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے، کھلا خط ہے مگر جواب کے منتظر ہیں۔ کھلے خط کا جواب آتا بھی ہے، نہیں بھی آتا، لیکن جو عمران خان کے خط کے مندرجات ہیں، جو نکات ہیں، اس کو طرح طرح کے معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا اور آرمی چیف کا براہ راست رابطہ ہو گیا، عمران خان کی رہائی 90% کنفرم ہو گئی ہے، 10% باقی، یعنی ہاتھی لنگ گیا ہے، پچھل باقی ہے۔ تو وہ پوچھ جو ہے ہاتھی کی، دم جو ہے وہ ہاتھی کی، وہ آگے نکل جائے گی یا اسی طرح پھنسی رہے گی؟ کیونکہ جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے ایسے لوگوں کے بقول عمران خان صاحب کے پاؤں میں ساری ریاست پڑی ہوئی ہے، ترلے منت کر رہی کہ خان صاحب جان دو، معافی دے دو، باہر چلے جاؤ، لیکن خان صاحب باہر جانے کو تیار نہیں ہے، نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے معنی پہنانے والے یا اسی طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے اس خط کو کوئی اور معنی پہنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست کو اچھے طریقے سے سمجھنے والوں کا خیال کچھ اور ہے، اور جس میں میرا خیال بھی شامل ہے کہ بھئی یہ خط بنیادی طور پر آرٹیکل 6 اس پر لگ سکتا ہے اگر ریاست، اگر حکومت ذرا پکے پاؤں اس پر فیصلہ کرے نا۔ جو خط ہے اس میں 6 نکات ہیں، سوائے شاید ایک نکتے کے بھی کوئی 10% کے، باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی سیاستدان آرمی چیف سے مداخلت کا تقاضا کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی آئینی دائرہ کار میں رہو، یہ وہ ڈیل دے رہے ہیں فوج کو۔ تو بھئی فوج کو آئینی دائرہ کار میں رہنے کا کہا تو جا سکتا ہے، لیکن پالیسیز کون بنائے گی؟ فوج تو نہیں بنائے گی۔ اس کے لیے پالیسیز بدلیں، فوج کیسے پالیسی بدل سکتی ہے؟ تو عمران خان کو کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے، یہ ساری میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر وہ کل سے کئی خطوط پر شاعر و شعر بھی یاد آ رہے ہیں، گانے بھی یاد آ رہے ہیں۔ ابھی مجھے محمد رفیع صاحب کا گانا یاد آ رہا تھا، لکھے جو خط تجھے ہزاروں رنگ میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، فسانے بن گئے، سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے۔ اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیں تو جیل میں، لیکن بہرحال خواب و خیالوں میں تو کھلا آسمان، ستارے ان کو اپنا جس کھولی میں یا جس اپنا جیل کے سیل میں ہیں وہاں پر ان کو نظر آتے ہوں گے کہ وہ ستارے بن رہے ہیں۔ وہ خط جو عمران خان صاحب نے لکھے آرمی چیف کو، کیونکہ محبت بھرا خط ہے یہ۔ عمران خان صاحب ترک تعلق جو ہوا ہے عمران خان صاحب سے، اس کو واپس عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ واپس ہو جائے، کہ وہ کیا ہے، وہ بے وفا تو ناتے پتہ نہیں، بہرحال طرح طرح کی شاعری بھی یاد آتی ہے۔ بہرحال تو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں یار میں بے وفا نہیں ہوں، مجھے واپس بلا لو۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی عاشق معشوق کا معاملہ نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنا عداوتیں تھیں، وہ مجھے آ گیا یاد، عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بے وفا نہیں ہوں، میں تغافل کر سکتا ہوں، رنج ہو سکتا ہوں، ناراض ہو سکتا ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں۔ وہ شعر بھی یاد کرا رہے ہیں عمران خان صاحب آرمی چیف کو، میں نے آپ سے بے وفائی نہیں کی، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے رہیں، آپ ماضی کی طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں۔ تو عمران خان صاحب کے خط کو جو رنگ پہنانے کی ڈیل عمران خان صاحب نے دی ہے، میرے دوست عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور میں نے پھر کوٹ ری ٹویٹ بھی کیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا، انہوں نے ایک ڈیل آفر کی ہے بنیادی طور پر، اور وہ کیا ڈیل ہے؟ عمران خان نے آرمی چیف کو لکھے خط میں ادارے کو آئینی کردار میں واپس لے جانے کی ڈیل آفر کی ہے۔ تمام سیاسی قائدین کو ہمت کر کے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آرمی چیف کو تو ڈیل آفر کی ہی نہیں جا سکتی۔ عمران خان صاحب کو اگر واقعی احساس ہوا ہے کہ اداروں کو آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے تو پھر عمران خان صاحب سیاستدانوں کو خط لکھیں کہ آئیں مل بیٹھیں، سب مل بیٹھ کر اپنی اپنی غلطیوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور پھر سب مل بیٹھ کر ایک اور میثاق جمہوریت کرتے ہیں، تاکہ فوج، عدلیہ،
سارے اپنے اپنے حدود میں رہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپریشن کلین اپ بھی چل رہا ہے۔ میں نے بنیادی طور پر تو اس آپریشن کلین اپ پر بات کرنی تھی، لیکن خط کے جو فسانے ہیں نا، وہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ اگلے ولاگ میں وہ جو بڑے پیمانے پہ آپریشن کلین اپ چل رہا ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ خط پر کل میں نے ولاگ کر لیا تھا، لیکن کیونکہ اب بات ہو رہی ہے نکات کی کہ جی عمران خان کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ جی اچھا، پھر یہ بھی کہ جی عمران خان کا براہ راست رابطہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ کھلا خط براہ راست رابطہ نہیں ہوتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی انہوں نے کھلا خط لکھا ہے، وہاں سے جواب جو آئے گا ہم اس کو اپنا مثبت سمجھیں گے، اس جواب کو، جو بھی جواب آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے پڑھا نہیں ہے عمران خان، نہ دیکھا ہے، عمران خان صاحب نے خود پڑھ کے سنایا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کا آغاز وہ کرتے ہیں، فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے، کوئی شک نہیں جی، آپ کا ہے سارا کچھ۔ ہماری فوج، ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک دہشت گردی کی حد تک جو، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے تحت فوج کا اس میں کردار تھا متعین کہ فوج آپریشنز بھی کرے گی، اور نیشنل ایکشن پلان کے تمام جو نکات تھے اس پر ہر ادارہ جس کے متعلق ہے وہ عمل کریں گے۔ اس میں ایک بڑا حصہ سیاستدانوں کے لیے بھی تھا کہ سیاستدان، یہ جو طالبان ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو دہشت گرد ہیں، جو کسی بھی مذہب، کسی نعرے میں، کسی قومیت کے اس پر جامع میں اگر وہ دہشت گردی کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ سیاستدان عوام کو آگاہ کریں گے، اور پھر وہ جو ایک سوچ، ایک اپروچ ہے، اس کے خلاف ایک پراپر کام کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی میں فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے فوجی جوانوں کو شہید کیا ان کو عمران خان صاحب واپس لے کر آ گئے اپنی حکومت میں، دور حکومت میں۔ اور اب تو آئی ایس پی آر بھی کہنے لگ گیا ہے کہ وہ کس کی ضد تھی کہ طالبان کو واپس لایا جائے۔ تو فوج عمران خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ فوج اور عوام میں خلیج تھی کہ رکشہ والا بھی کہتا تھا کہ جو کچھ یہ نمونہ لائے فوج لائی ہے۔ بے شک اب بھی لوگ بہت سی چیزوں کا ذمہ دار فوج کو سمجھتے ہیں، کیونکہ فوج کی مداخلت ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ فوج کی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں اس خط کے ذریعے، یا فوج کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب فوج سیاست میں مداخلت کرے گی، فوج کا جو دفاعی کردار ہے، لوگ اس کی جگہ سیاسی کردار کو دیکھیں گے، اور پھر لوگ فوج پر تنقید بھی کریں گے اور فوج کے خلاف بھی ہو جائیں گے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جی لوگ سلوٹ مارتے تھے فوج کو، پھر جب مارشل لا پر مارشل لا لگتے رہے، پہلے سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب میں بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، پہلے پنجاب میں لوگ نہیں سنا کرتے تھے۔ تو جتنا فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اتنا متنازع ہوتی ہے، اور آج بھی کبھی آپ کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے فوج کو کہا ہو کہ آ کر مداخلت کرو، یا اس طرح کی ڈیمانڈ فوج کے سامنے رکھی ہوں۔ میرے دوست اپنا عمران ریاض جو کہہ رہے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ فوج کو خط لکھے، بالکل کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آرمی چیف کو خط لکھے مداخلت کے لیے، کیونکہ آرٹیکل 6 کا پھندا تیار ہوتا ہے اس کے لیے اگر آئین اور قانون پر عمل ہوا تو۔ اب وہ اگلے نکات، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ اب فوج اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کیسے کر سکتی ہے؟ فوج آئین کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر کام کر سکتی ہے۔ آج اگر فوج آئین کے دائرے سے باہر ہے تو اس کی بڑی وجہ عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مذاکرات تو ایویں کیے تھے سیاستدانوں کے ساتھ، میں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کبھی علی امین گنڈا پور کو پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم لو، وقت لو۔ بھئی آرمی چیف سے مذاکرات کرو گے تو آرمی چیف کا اور فوج کا سیاست میں کردار مضبوط ہوگا۔ آرمی چیف کی جگہ اگر آپ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھو گے تو فوج کا سیاست میں کردار اگر صفر نہیں بھی ہوتا تو بہت محدود ہو جائے گا۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے یہ سمجھ لیا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور فوج اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، یا جو فوج کا سیاسی کردار ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا تھا۔
پھر اس میثاق جمہوریت کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، پراپر راکٹ جس طرح لانچ ہوتا ہے اس طرح لانچ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اور وہ لانچنگ جو ہے وہ پھر 2014 میں جس طرح وہ پیش کی گئی، ہوتا ہے نا کہ تجربہ ہوتا ہے، تجربے کے بعد پھر پراپر میزائل کو اپنا تجربہ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے لانچنگ پیڈ پر، اسی طرح ہوا تھا پھر۔ تو عمران خان صاحب تو فوجی مداخلت کے لیے لائے گئے تھے، اور اب بھی وہ وہی کہہ رہے ہیں، تو فوج خود سے پالیسی کیسے بدلے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں فوج نے نیشنل ایکشن پلان جو سیاستدانوں کی جو پارلیمنٹ کی پالیسی تھی وہ آپ کے ساتھ مل کر فوج نے بدلی تھی، یعنی باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، کہ طالبان کو واپس لائے تھے اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو عملاً منقطع ختم کر دیا تھا، بالکل فریز کر لیا ہوا تھا۔ اب آج فوج بھی کہہ رہی ہے، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا۔ اگلا آگے چل کر کہتے ہیں خط میں، سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری ہے، جس نے عوام کے غصے کو ابھارا۔ جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت مسلط کر دی گئی۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ باہر جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے۔ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم۔ اب 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہے۔ ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے، اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی پارلیمنٹ نے 58-2 بھی کیا تھا۔ جو وزیر اعظم کے اختیارات تھے وہ صدر کو دے دیے تھے، اور صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ حکومت بھی ختم کرے اور اسمبلیاں بھی توڑ دے۔ اس کو پھر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی یہ ایک غیر جماعتی اور مارشل لا کے نیچے الیکشن ہوئے تھے، تو اس نے یہ جو ہے 26ویں اپنا 58-2 بھی کی 8ویں ترمیم تھی، اس نے کی، تو لہٰذا وہ منظور نہیں، ہم ختم کرتے ہیں، اور کسی آرمی چیف کو خط لکھتے کہ جی آپ کے ایک فوجی نے کیا تھا لہٰذا اس کو ختم کر دو، پالیسی بدلو۔ نہیں، اس کو پھر اپنا ایک بار نواز شریف صاحب نے ختم کیا، پھر مشرف نے دوبارہ بحال کیا، 97 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 58-2 بھی کو ختم کیا، پھر مشرف نے اس کو واپس بحال کیا، اور پھر 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ نے اس کا ہمیشہ کے لیے اس اختیار کو دفنا دیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک پالیسی ہے غلط پالیسی ہے، پارلیمنٹ نے بنائی ہے، پارلیمنٹ ختم کرے گی، کوئی جرنیل نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں سابق وزیر اعظم کے طور پر آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی پالیسی بدلیں، تو بنیادی طور پر وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ لملیٹ ہو رہے ہیں فوج کے سامنے کہ میں نے آپ کا اختیار تسلیم کر لیا ہے، اب آپ مجھے لانے کے لیے تھوڑا سا بھی بدل جائیں۔ یہ اصل چل رہا ہے۔ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے۔ میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلوں کو ملتوی کیا۔ عدالتوں میں جاری کورٹ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے، تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ اس نقطے کا فوج کے ساتھ زیرو تعلق ہے۔ میں نے کہا نا کہ 6 نکات میں سے ایک نقطے کا 10% ہے جو دہشت گردی کا، کہ وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ دہشت گردی کا کلا کما کرے اور قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کے دور میں قوم فوج کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 تک قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی آپریشنز میں۔ 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب کے دور میں قوم فوج کے پیچھے کھڑی تھی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں۔ عمران خان نے تقسیم پیدا کی، یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ مطلب دہشت گرد ہماری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بم دھماکوں میں قتل کرے، GHQ کے اندر گھس کر حملے کرے، پریڈ گراؤنڈ میں نماز پڑھتے معصوم بچوں کو قتل کریں، APS میں تعلیم حاصل کرنے گئے بچوں کو شہید کریں، اور ہمارا ایک لیڈر جو مقبول ترین لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، وہ بار بار کہے کہ جنگ ہماری نہیں ہے، اور پھر وہ لیڈر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے، تو بتائیں قوم اور فوج کے درمیان تقسیم کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اصل ہے مدعا،
کہ طالبان کس کو مار رہے ہیں؟ فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی مار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کس کی ہے؟ آج بھی اگر افغانستان کو پاکستان کی ریاست للکارتی ہے تو عمران خان صاحب پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی میں جرت ہے ایسا خط لکھے تو کوئی اور اس طرح کی جرت نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آرمی چیف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا مسئلہ ہے۔ آگے تیسری وجہ، پیکا جیسا کالا قانون الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا، پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اب سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $172 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ اس کا بھی عمران خان آرمی چیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ اگین یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو اس معاملے کا فوج سے، آرمی چیف سے یا فوج کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس پردہ فوج ہو سکتی ہے، لیکن یہ اعتراف ہے کہ ہاں آپ کی مداخلت کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ یہ نہ کروائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود لیڈ کریں اس کو تبدیل کرنے میں میرے حق میں۔ چوتھی اہم وجہ، ملک میں سب سے بڑی مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا۔ شروع کس نے کیا؟ پھر میں میثاق جمہوریت پر آتا ہوں۔ میثاق جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے 2008 سے 2013 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، کسی کے گھر پہ چھاپے نہیں پڑے۔ 2013 سے 2018 تک کچھ مقدمات کا تو ذکر ہے، لیکن سیاسی لوگوں کو، شاید شرجیل انعام میمن کو گرفتار کیا گیا تھا، 1-2 اور لیڈر گرفتار ہوئے تھے، لیکن اس طرح بڑے پیمانے پر گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں جو عمران خان صاحب نے بلکہ عمران خان کے لیے 2017 سے شروع کیا گیا تھا سلسلہ۔ لوگوں کی گرفتاریاں، ساری کی ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ گرفتار تھی۔ مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا۔ فریال تالپور کو آدھی رات کو ہسپتالوں سے دھکے دے کر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ آصف زرداری کو دوائی تک نہیں لینے دی گئی تھی گھر سے، وہ بیمار ہوتے تھے، ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تھا۔ کس نے شروع کیا؟ یہ تو ختم ہو گیا تھا سلسلہ پاکستان سے۔ یہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، لیڈروں کو گرفتار کرنا، کارکنوں کو گرفتار کرنا، جیلوں میں ڈالنا، پھر سردار جی والا لطیفہ سن لیں، پھر اگر اٹھنا نہیں سی آندہ تو پنگا کیوں لیا؟ پھر اگر نہیں برداشت ہو رہا، آپ اسی آرمی چیف کو خط لکھ کر منتیں کر رہے ہو جس کا تقرر رکوانے کے لیے سازشیں کی تھیں فیض حمید کے ساتھ مل کے، 9 مئی کیا تھا، پھر اسی کو خط کیوں لکھ رہے ہو؟ پانچویں وجہ، ملک میں سیاست میں استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا اور پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب بیکار۔ اس کا بھی آرمی چیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی استحکام، معاشی استحکام، آرمی چیف کیا کریں گے اس میں؟ چھٹی بڑی وجہ، تمام اداروں کو اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا ہے۔ میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے۔ پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھیں، کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کر دیا۔ بحیثیت وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، میرا کام ہے کہ اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی، جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنام ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو۔ اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے میں صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج اپنے آئینی حدود میں واپس جانا فوج کا، اور سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح
میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. اب اس میں فوج نہیں پیچھے ہٹے گی. اگر عمران خان کے خیال میں ہے فوج کو ہٹانے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا. ایک اور آپ کو خط میں تبدیلی نظر آئی ہوگی کہ نہ 26 نومبر کا ذکر ہے اور نہ 9 مئی کا. نہ سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو جب ان دونوں بڑے واقعات کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب فوج سے ڈیل چاہتے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اور ابھی تک کھلا خط ہے, کھلے خط کا جواب نہیں آتا, لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. تو میں نے ایک ایک نقطے کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کون سا نقطہ اس میں فوج سے متعلق ہے. عمران خان صاحب بنیادی طور پر وزیر اپنا جو حکومتی سائڈ سے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار, آرمی چیف سے خفیہ ڈیل نہ ملنے کے بعد انہوں نے خط لکھا ہے, اور خط میں وہ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں فوج کو, آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی دعوت دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.